کس کی ہوگی جیت کس کی ہار، ٹرافی کا کون ہوگا حقدار؟ دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا آج ہوگا۔ ایک ہی ایونٹ میں دو روایتی حریفوں کا تیسری بار آمنا سامنا ہوگا۔ قومی ٹیم نے کمر کس لیے پریکٹس میں بھی جان لگائی۔ سنسنی خیز مقابلہ دبئی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ سب کی نظریں پاک بھارت میچ پر لگ گئیں۔ قومی کپتان سلمان علی آغا نے بھی ایشیا کپ ٹرافی جیتنے کی ٹھان لی۔ کہتے ہیں تمام تر توجہ اپنی کارکردگی بہتر کرنے پر مرکوز ہے، غلطیوں کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایشیا کپ فائنل سے پہلے بھارت کو بڑا دھچکا، بھارتی دو کھلاڑی انفٹ ہو گئے۔ ابھیشیک شرما اور ہاردک پانڈیا کریمپس کا شکار۔ بھارتی بالنگ کوچ کے مطابق ابھیشیک شرما پاکستان کے خلاف میچ کے لیے دستیاب ہیں۔ ہاردک پانڈیا کی میچ میں شرکت کا فیصلہ ڈاکٹرز کی رپورٹ کی روشنی میں کریں گے۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی خواہش ظاہر کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست تنازع ہے۔ اگر کشمیر تنازع پر ثالثی کی پیشکش کی جائے تو ہم آمادہ ہیں۔ مذاکرات سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے ساتھ اپنے مفادات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محافظ ہی سہولت کار بن جائیں تو عوام کس پر بھروسہ کریں؟ عوامی حلقوں میں تشویش۔ کراچی میں اینٹی انکروچمنٹ پولیس کے افسران اور اہلکاروں پر سنگین الزامات۔ لینڈ گریبنگ اور شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی سرپرستی کا انکشاف۔ بعض زمینوں پر قبضے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نکلے۔ سندھ میں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ کھنکوٹ میں پولیس مقابلے کے دوران خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ اسلحہ برآمد، ساتھی کچے میں فرار۔ نوشہر و فیروز میں بدنام زمانہ اشتہاری مقابلے میں مارا گیا۔ درجنوں سنگین مقدمات میں مطلوب۔ قبضے سے غیر قانونی پسٹل برآمد۔ اور پنجاب کو جرائم سے پاک کرنے کا مشن۔ بورے والا میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک۔ سی سی ڈی کے مطابق دونوں ڈاکو سگے بھائی سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ مبینہ پولیس مقابلہ تھانہ شیخ فاضل کی حدود کے قریب پیش آیا۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ سیکورٹی فورسز کا لکی مربد میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں 17 خوارج ہلاک، متعدد زخمی۔ آپریشن فطرت الخوارج کے ملا نذیر گروپ کے موجودگی پر کیا گیا۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود بھی برآمد۔ بھارتی اسپانسرز خوارج دہشت گردوں کے خلاف کامیابی آپریشن کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ وزیر اعظم کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا۔ فورسز کی بروقت کارروائی سے خوارج کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا سراہا۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کیا اقدام کیے؟ خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہیں۔ گولی چلانے والوں سے گولی کے ذریعے ہی بات ہوگی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، چاہتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے محفوظ پاکستان ہو۔ پاکستان کام کر رہا ہے، باقی تنقید کر رہے ہیں۔ دفتر میں بیٹھ کر تصویریں بنانا آسان ہے، چپ کر کے کام نہیں آرام ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مخالفین پر برس پڑی، کہا تنقید کرنے والے اپنے صوبے میں کام کر لیتے تو متاثرین سیلاب کا بھلا ہوتا۔ ملک کی تاریخ میں ایسا ہولناک سیلاب پہلے کبھی نہیں آیا۔ ستلج، راوی اور چناب میں تباہ کن سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی۔ پنجاب نے ملک کی تاریخ کا بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا، 25 لاکھ متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے۔ کسان کی سارے سال کی محنت سیلاب بہا لے گیا۔ عوام کی خدمت اصل عبادت ہے، تانے دینا نہیں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاع ندیم افضل چند کی پنجاب حکومت پر تنقید، کہا متاثرین سیلاب کو وزیر یا کسی سیکرٹری کے دورے کی ضرورت نہیں، کمزور آدمی ہوں، پیکا ایکٹ کے درد سے نہیں بھولتا۔ ندیم افضل چند، آپ اچھے خاصے انسان تھے، کچھ دنوں سے پتہ نہیں آپ کس ذہنی تناؤ میں ہیں یا جان بوجھ کر پنجاب کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا ندیم افضل چند کو جواب، کہا قرضے سے متعلق بے بنیاد خبر پر حقائق 26 اگست کو میڈیا کے سامنے شیئر کر چکی ہوں۔ اب اس جھوٹے پروپیگنڈے کو دوبارہ پھیلانا پیکا ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔
شہر میں بدترین انفراسٹرکچر اور ڈمپر مافیا کا راج، ڈمپروں کے نیچے آنے والوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، بارش میں شہر ڈوب گیا، میئر کراچی صرف ان سڑکوں پر کھڑے دکھائی دیے جہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا، ایم کیو ایم رہنما حیدر عباس رضوی سندھ حکومت پر خوب گرجے برسے، کہا کوئی ایک سڑک شہر میں ایسی نہیں جو گاڑی چلانے کے قابل ہو، سڑکوں کا جو حال ہے اس میں جل مغسی ڈیزرٹ ریلی اب کراچی میں کروائی جا سکتی ہے۔ تنقید برائے تنقید سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے، ہمیں منفی چیزوں سے نکلنا ہوگا، میئر کراچی مرتضی وہاب کا مخالفین کو جواب، کہا جب تک کراچی والے ایک پیج پر نہیں آئیں گے کھینچا تانی چلتی رہے گی، جو پیسہ ہمارے پاس ہے عوام کے اوپر استعمال کریں گے، لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹوٹی سڑکیں، ابلتے گٹر، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، روشنیوں کا شہر کراچی اپنی شناخت کھونے لگا، کراچی کے پوش علاقے بھی سندھ حکومت کی نااہلی کی نظر، مریر ہالٹ سے سپر ہائی وے جانے والی سڑک بھنڈرات میں تبدیل، 3 ہٹی سے گرو مندر جانے والا جہانگیر روڈ کی کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لالو کھیت سے حسن اسکوائر جانے والی سڑک کی صورتحال بھی خراب، خندق نما گڑھے اور گندے پانی سڑک سے گزرنے والوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 2 میں خوفناک آتش زدگی، گاڑیوں کی ورک شاپ میں لگنے والی آگ نے عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، زخمی 2 خواتین دم توڑ گئیں، 10 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا، عمارت کی پہلی منزل پر فیملی موجود تھی، ترجمان ریسکیو کے مطابق آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری، وزیر اعلیٰ سندھ کا واقعے پر افسوس کا اظہار، فوری انکوائری کا حکم دے دیا۔ پنجاب اور سندھ میں سیلاب سے تباہی کے مناظر، حیدرآباد کے علاقے سرش نگر میں گھروں میں پانی داخل، کنڈیاروں کے مقام پر دریائے سندھ میں ایک ہی خاندان کی 3 لڑکیاں ڈوب کر جاں بحق، گوٹکی کے کچے کے علاقے سیلاب کے باعث مکمل طور پر زیر آب، ٹھٹا میں درمیانے درجے کے سیلاب نے کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کنڈ کوٹ میں پانی سطح کم ہو گئی، ہیڈ کنڈ سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی کے باوجود دریائے کٹاؤ کا خطرہ برقرار، بورے والا، منڈی، پٹھیا اور دیگر علاقے شدید متاثر، سینکڑوں گھر بہہ گئے، لوگ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور۔ یمن میں بحری جہاز پر یرغمال پاکستانی بازیاب، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا یمن کی بندرگاہ پر 17 ستمبر کو LPG ٹینکر پر اسرائیلی ڈرون نے حملہ کیا، جہاز پر 24 پاکستانیوں سمیت عملے کے 27 افراد سوار تھے، حوثیوں نے جہاز کو روک کر عملے کو یرغمال بنایا تھا، دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہریوں سمیت LPG ٹینکر کا پورا عملہ خیریت سے ہے۔ ایران کے خلاف پابندیاں 6 ماہ مؤخر کرنے کی قرارداد ناکام، ایران سے ہٹائی گئی تمام پابندیاں بحال ہو گئیں، ایران کا سخت رد عمل، برطانیہ، فرانس اور جرمنی سے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے واپسی بلا لیا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ حوالے کرنے کا امریکی مطالبہ ناقابل قبول ہے، امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے پابندیوں کا سامنا کریں گے۔ صہیونیوں کی نیندیں حرام کرنے والے حزب اللہ کے سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید صفی الدین کی پہلی برسی تعزیتی اجتماع، لبنان کے دارالحکومت بیروت میں لاکھوں سوگوار امڈ آئے، علی لاریجانی کی زیر قیادت ایرانی وفد کی شرکت، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اجتماع سے ٹیلی فونک خطاب کیا، شہید سید حسن نصر اللہ کو شاندار خراج عقیدت، کہا کہ حزب اللہ کے لوگ فتح حاصل کرنے تک مزاحمت کی راہ پر گامزن رہیں گے، حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ قائد مقامت کی شہادت سے دشمن سمجھتا تھا کہ حزب اللہ گھٹنے ٹیک دے گی، لیکن ہم کھڑے ہیں اور صہیونی دشمن کے خلاف آخری سانس تک مزاحمت کریں گے۔